مسجد تو اس لیے تھی کہ دلوں کی اصلاح ہوتی، مسجد میں تو اس لیے آنا تھا کہ دل کی اصلاح ہوتی، دل کا تزکیہ ہوتا، اللہ کا قرب ملتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق ملتی، قرآن سیکھتے، حدیث سیکھتے، قال اللہ قال الرسول کی آوازیں بلند ہوتی۔ یہ مسجدوں کا کام تھا۔ لیکن مسجدوں کے اندر آ کر سیاسی باتیں ہوں گی اور مسجدوں کے اندر آ کر شور و شرابہ ہوگا۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، ایک نہیں بہت سی روایات شریفہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنزل کو، اس کمی کو، اس بگاڑ کو، اس پستی کو بیان فرمایا جو اس امت پر آنے والی ہے۔ اس کا انتہا بہت بھیانک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جتنی کمی آ چکی ہے اللہ اس سے توبہ کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، واپس آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واپس جتنا ہم صحابہ کے قریب چلے جائیں اتنا ہی ہماری کامیاب، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آگے کسی کمی کا ہم ارتکاب نہ کریں۔ لیکن جو سب سے پہلی کمی شروع ہوگی، آج کی مجلس میں صرف اس ایک نقطے کو سامنے رکھیں۔ بیماری شروع ہوتی ہے پھر وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کینسر بہت چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے جب اگر شروع کے اندر، اور یہی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اگر شروع میں پتہ چل جائے تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ جان لیوا بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلی کمی کہاں سے شروع ہونی ہے؟ اس امت کے اندر کمی آتے آتے اس کی انتہا بڑی خطرناک، بڑی بھیانک، لیکن سب سے پہلی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اس ایک نقطے کو سامنے رکھیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے پہلا نقطہ جہاں سے کمی نے شروع ہونا ہے، اول ما یکفأ یعنی الاسلام کما یکفأ یعنی الاناء یعنی الخمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے برتن ہو، کسی چیز سے بھرا ہوا برتن، اس کو اوندا کر دیا جائے، برتن تو ہے لیکن اس کے نفع کی چیز ختم ہو گئی ہے، ضائع ہو گئی، برتن موجود ہے، گلاس موجود ہے، وہ چیز بھی موجود ہے، کتنی قیمتی چیز ہو، دودھ ہو، شہد ہو، کچھ بھی ہو، وہ بھی موجود ہے، لیکن اب یہ استعمال نہیں ہو سکتا، اس کا فائدہ ختم ہو گیا، یہ نفع والی چیز نقصان کے اندر بدل گئی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام تو ہوگا لیکن نام اس کا بدل کر اس کا معنی بدل دیا جائے گا۔ یہاں سے شروع ہونی ہے کمی، یہاں سے بگاڑ شروع ہونا ہے۔ جب امت، پہلا زمانہ ہو یا آج کا زمانہ یا آنے والا زمانہ، جس بندے نے اس جرم کو شروع کیا، اگر تو اس نے توبہ کر لی، اگر تو وہ پیچھے ہٹ گیا، اگر تو اس نے اللہ کے سامنے آہوزاری کر کے اپنے آپ کو درست کر لیا تو بچ گیا، اگر کسی نے نہیں کیا تو یہ وہ بیماری ہے جو بڑھتے 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 کبھی کبھی توبہ کی توفیق سلب ہوتی ہے اور کبھی ایمان سلب ہوتا ہے۔ اس سے بہت بچنا ہے، یہ سب سے پہلی بیماری ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جس کا نام بدل کر جس حرام کا ارتکاب میری امت کرے گی وہ شراب ہوگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، شراب، امت شراب پیے گی؟ کیسے؟ اللہ نے اتنی حرمت بیان کر دی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ کہتے ہیں گندی چیزیں ہیں، اس سے بچ جاؤ۔ اتنا کہنے کے بعد پھر یہ امت ایسے کیسے شراب کا ارتکاب کرے گی؟ آپ نے فرمایا یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام بدل کر کہیں گے کہ نہیں ہم شراب تو نہیں پی رہے، ہم شراب تو نہیں پی رہے، ہم تو کوئی اور چیز پی رہے ہیں، ہم تو کوئی اور چیز پی رہے ہیں، نام بدل کر اس حرام کا ارتکاب کریں گے۔ یہ وہ پہلا نقطہ ہے جہاں سے اس امت نے بگڑنا ہے، جہاں سے اس امت کا زوال شروع ہونا ہے، اور اگر یہ واپس نہ آئی تو پھر چلتے چلتے کہاں پہنچنا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے، امت اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، کہ کسی چیز کا نام بدل دیا جائے۔ بنو امیہ کا دور حالانکہ بالکل قریب کا دور ہے۔ عبد الملک ابن مروان 21 سال حکومت کی اور بہت سارے ملک فتح کیے۔ جس دن خلافت اس کی طرف منتقل ہوئی، یہ مسجد میں تلاوت کے اندر مشغول تھا۔ اس کو حمامۃ المسجد، مسجد کا کبوتر، اس کا لقب تھا۔ لیکن حکومت آ گئی، بڑے دین کے کام کیے ہیں، بڑی فتوحات ہیں، ساری چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن اس کی مجلس کے اندر اختل ایک عیسائی گویہ تھا۔
اختل اس کا نام تھا، سونے کی سلیب گلے میں ڈال کر، شراب کا جام ہاتھ میں لے کر اس کی مجلس میں آ کر گانا گاتا تھا، اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کو روک سکے۔ بہت دور کا زمانہ نہیں تھا، بہت قریب کا زمانہ تھا، اس لیے کہ نام بدل دیا، معنی بدل دیا، یہ کہنا شروع کیا ہم خود تھوڑی پیتے ہیں، ہم نے شراب تھوڑی پی ہے، وہ عیسائی ہے وہ پی رہا ہے نا۔ وہ مسلمان امت، جس مسلمان نے جب یہ حکم آیا کہ شراب حرام کر دی گئی، انہوں نے مٹکے توڑ دیے، اور مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ جس امت نے فوری طور پر عمل کیا، اور صرف یہ نہیں کہ عمل کر دیا، صرف یہ نہیں کہ شراب کو توڑ کر بہا دیا، نہیں، بلکہ قرآن اٹھا کر دیکھیں، سورہ مائدہ پڑھیں جہاں یہ آیت شریفہ ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ شراب حرام ہو گئی، اور شراب حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی گندی چیز ہے، ہمارے ان بھائیوں کا کیا بنے گا جو شراب کے حرام ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے؟ مسلمان تو تھے، نمازیں پڑھتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا اس حکم کا، اور انہوں نے خدا نخواستہ شراب پی لی تھی، شراب حرام ہونے سے پہلے انہوں نے پی لی تھی۔ یا رسول اللہ کہیں ان کی جنت کا تو نقصان نہیں ہو جائے گا، کہیں ان کو تو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا ہے۔ یہ ہے وہ صحابہ کی جماعت۔ حالانکہ ایک آدمی خود بھی سوچ سکتا ہے کہ جب حرام نہیں تو اس وقت پیا تھا تو کون سا گناہ ہوگا، لیکن آ کر سوال کیا ہے، اور اس پر اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی ہے کہ نہیں، جنہوں نے پہلے پیا تھا ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت حرام نہیں تھی۔ وہ صحابہ کی جماعت، انہوں نے اسی امت نے بعد میں آنے والے انہی کے نام لیواؤں نے نام بدل کر کس کس طریقے سے اس شراب کو استعمال کیا ہے۔ کسی نے یہ کہہ کر کہ جی ہم خود تھوڑی پیتے ہیں، کسی نے یہ کہہ کر کہ ہم تو بیچتے ہیں، اور کسی بندے نے تو مجھے یہاں تک بتایا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی بند بوتل میں بیچنا جائز ہے، وہ کوئی حرام نہیں ہے۔ وہ بھی کھول کر کون بیچتا ہے؟ سارے بند کر کے ہی بیچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 پر لعنت فرمائی ہے، پینے والے پر، پلانے والے پر، نچوڑنے والے پر، بنانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر لانے والے پر 10 بندوں پر لعنت فرمائی۔ لیکن امت کا بگاڑ یہاں سے شروع ہونا ہے۔ پہلا نقطہ کہ جب ایک آدمی اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ ایک دفعہ ہمارے استاد نے بڑی نصیحت کے انداز سے ہمیں یہ کہا تھا کہ غلطیاں اور گناہ سب سے ہوں گے، ہوتے رہیں گے، اللہ معاف کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہنا، اپنے گناہ کو کبھی بھی جائز بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ اس لیے کہ جو بندہ یہاں آتا ہے یہ باغی شمار ہوتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک اس کو باغی سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر غور کیجئے، بڑی بڑی قوموں پر عذاب آئے ہیں۔ قوم نوح ڈبو کر ختم کر دی گئی، قوم لوط زمین کو اٹھا کر، زمین سمیت اٹھا کر اوندا کر کے پھینک کر نیست و نابود کر دیا گیا۔ قوم عاد پر آندھی مسلط ہوئی، ختم کر دیا گیا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ پاک نے پھوڑ توڑ کر ختم کر دیا۔ کسی کی صورت نہیں بدلی اللہ نے، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ختم کرتے ہیں تو سانپ یا بچھو بنا کر، نہیں، اللہ پاک نے صورتیں بدلنے کا عذاب کس پر مسلط کیا؟ اصحاب سبت پر مسلط کیا۔ اصحاب سبت وہ بندے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ نے جو ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کیا، جو ہم ہفتے والے دن تھوڑی کرتے ہیں، ہفتے والے دن اس سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر مچھلیوں کو روک لیتے اور اتوار والے دن نکال لیتے۔ یہ جو ہیرا پھیری کرنا ہے، یہ جو دین کو بدلنا ہے، یہ جو دین کے معنی کو بدلنا ہے، یہ اتنا خطرناک اور اتنا دردناک جرم ہے کہ اس پر اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ جو جوان تھے ان کو بندر بنا دیا گیا، جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا۔ صورتیں خنزیر بنا دی گئیں، وہ مرے ہیں تو خنزیر بن کر مرے ہیں، وہ مرے ہیں تو بندر بن کر مرے ہیں۔ قوم عاد کی صورتیں نہیں بدلی ہیں، قوم لوط بہت بڑی مجرم تھی، اللہ نے اٹھا کر پھینک دیا، ختم کر دیا، لیکن اللہ نے صورت نہیں بدلی، انسانی صورت کے اندر دنیا سے گئے ہیں۔ قوم عاد انسانی صورت کے اندر گئی ہے، لیکن جن بندوں نے معنی بدلے ہیں، اللہ پاک نے خواہ وہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ماننے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، پھر بھی اللہ پاک نے بندر اور خنزیر بنایا۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔
کبھی بھی بندہ اس تنزل کی طرف ہرگز نہ جائے کہ ایک گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بیماری ہم میں بہت ہے، بہت دیکھنے میں آتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی غیبت کی تعویل کر رہا ہے، کوئی اپنے حسد کی تعویل کر رہا ہے، کوئی آدمی اپنے بگاڑ اور اپنے بد اخلاقی کی تعویل کر رہا ہے، کوئی آدمی کسی گناہ کو کسی طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی حرام خوری کو جائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی سود کو جائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ گناہ ایسا ہے، یہ ابتدا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنزل کی فرمائی، اور 72 فرقے جو پیدا ہوئے وہ سب کے سب اسی جرم کا مرتکب تھے کہ انہوں نے معنی بدلا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور 73 میں سے ایک نجات والا، 72 جہنم کے اندر جائیں گے۔ ایک ایک کی تحقیق کریں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 72 کے 72 اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھے، اور ان کے فتنہ پیدا کرنے والوں کا نام بھی لکھا کہ کس بدبخت نے یہ پیدا کیے۔ ان کی تحقیق کریں، ان کا صرف معنی ہی بدلا تھا۔ انہوں نے کوئی اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نبی کو نہیں مانتے، یہ نہیں کہا تھا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، بلکہ کسی نے کسی آیت کا معنی بدلا، کسی نے کسی حدیث کا معنی بدلا، کسی نے کسی کا بدلا۔ اس طریقے سے وہ 72 پیدا ہوئے اور جہنمی بنے۔ یہ جرم بہت وحشتناک اور دردناک اور خوفناک قسم کا جرم ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھے اور اس کا معنی اپنی طرف سے وہ بنا لے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے نہیں کہا، اپنا گناہ کرے اور اس گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اس بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ خطرہ ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کا ایمان بھی نکل جائے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں رومیوں کے ساتھ لڑائی تھی۔ ایک نوجوان بہادری کے اندر اکیلا ہی رومیوں کے لشکر میں گھس گیا۔ جب گھسا تو دور سے ایک کونے میں سے ایک آدمی نے آیت پڑھی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ آیت شریفہ پڑھی۔ حالانکہ میدان جنگ ہے، میدان جنگ کے اندر تقریریں نہیں کی جاتی، میدان جنگ تو ایک ہنگامی قسم کی حالت ہوتی ہے، لیکن مسئلہ اتنا اہم تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان ہے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہی کھڑے ہو گئے، پورے لشکر کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میری بات سنو، پہلے لڑائی بعد میں کریں گے، پہلے میری بات سنو۔ تم نے کس نے آیت پڑھ لی؟ یہ آیت اس موقع پر نازل نہیں ہوئی تھی، ایسے وقت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ہم مدینے والوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تبوک میں جانے کا اعلان فرمایا کہ سب نے جانا ہے اور کسی نے مدینہ کے اندر نہیں رہنا، تو کچھ بندوں کے دلوں کے اندر یہ خیال آ گیا تھا، اب تو اسلام پھیل چکا ہے، اب تو فتوحات ہو چکی ہیں، اب تو جزیرہ عرب کے اندر قبیلے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اگر میں نہ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، چند بندے نہ گئے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ جب چند بندوں کے دلوں کے اندر یہ بات آئی، اس پر یہ آیت اتری تھی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جیسے اب تک نکلتے رہے ہو، ہر حالت میں نکلتے رہے ہو، آج بھی ہر حالت میں اللہ کے نبی کا ساتھ دو۔ ہمارے بارے میں نازل ہوئی اور تم نے اس کو کہاں لگا دیا؟ تو بہت اہتمام کیا گیا، اور جتنے فتنے آج تک پیدا ہوئے، جتنے گمراہ کرنے والے پیدا ہوئے، انہوں نے الفاظ کے معنی بدل کر ہی گمراہ کیا ہے۔ حجاج ابن یوسف جو اس امت کا سب سے بڑا ظالم ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ قیامت والے دن ساری امتوں کے ظالم اگر ایک پلڑے میں ہو جائیں تو اس امت کا ظالم حجاج ابن یوسف سب پر غالب آ جائے گا۔ اتنا بڑا ظالم۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ بھی یہی کچھ کرتا تھا، اپنے قتل کو ثابت کرتا تھا، نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں، صحابہ کو قتل کر رہا ہے، صحابہ کو، تابعین کو قتل کر رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کو قتل کر رہا ہے، طواف کرتے ہوئے کو قتل کر رہا ہے بدبخت، اور پھر کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں۔ زبیر ابن عوام 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ بدر کے اندر انہوں نے زرد پگڑی باندھی ہوئی تھی، جتنے فرشتے اترے ان کی زرد پگڑی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر کہ فرشتوں نے تیرے رنگ کی پگڑی پہنی ہے. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں. اتنی نسبتیں. اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ خود فرماتے ہیں اس لیے کہ ہجرت کے بعد ان کی پیدائش ہوئی. سب سے چھوٹی عمر میں 7 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو بیعت کیا. آپ بچوں کو بیعت نہیں فرماتے تھے, ان کو بیعت کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ اتنا لمبا رکوع کیا کرتے کہ ہم میں سے کوئی آدمی کھڑے ہو کر سورہ بقرہ ختم کر لیتا اور ان کا رکوع پورا نہ ہوتا. ذاتی طور پر اتنی عبادت کرنے والے. ان کو شہید کہاں کیا؟ بیت اللہ کے اندر, حتیم کے اندر نماز پڑھتے ہوئے. منجنیق سے پتھر برسائے ہیں حجاج بن یوسف نے, جو بیت اللہ پر بھی لگے, جو حجر اسود پر بھی لگے, اور ان کو وہاں شہید کیا. پھر ان کا مسلح بنا کر درخت کے ساتھ لٹکا دیا. جب اتنے ظلم دیکھ کر مکے والوں کی چیخیں نکل گئیں اور گھر گھر کے اندر سے رونے کی آوازیں آئیں, تو حجاج بن یوسف نے سب کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا. اور کیا خطبہ دیا؟ خطبہ یہ دیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی تو اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا تھا. یہ غلطی کریں گے تو میں ان کے ساتھ یہ نہیں کروں گا. کہاں کی بات کہاں اس نے جوڑ دی. آدم علیہ السلام کو ایک اللہ کا نظام تھا, دنیا بسانی تھی, دنیا کے اندر بھیجنا تھا. کہاں اللہ کے عمل کو, اپنے عمل کو کیسے جوڑ جاڑ کر, یہ وہ بیماری تھی جس بیماری نے اس کو کہاں تک پہنچایا ہے, کتنوں کا قاتل بنا ہے, کتنے ظلموں کے انبار اپنے ساتھ لے کر گیا ہے. اس لیے جتنے چاہیں ہم گناہ کر لیں, اس پر توبہ کریں گے, اللہ معاف فرماتے ہیں. ایک بات خاص طور سے سامنے رکھیں کہ کبھی بھی اپنے کسی گناہ کو صحیح بنانے کی کوشش نہ کریں. اپنے گناہ کو گناہ سمجھ کر کریں, پھر اللہ پاک سے ندامت کے آنسو بہائیں. اللہ تو قبول فرماتے ہیں توبہ کو. اللہ تو اعلان فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے, اللہ فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں, میرے فرشتوں دیکھو اس بندے کو پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میری پکڑ کر سکتا ہے, اس لیے ڈر کر توبہ کرتا ہے. تم گوارو, میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا. اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. ایک آدمی یا عبدی لو بلغت ذنوبک حین عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی, اے میرے بندے اتنے گناہ کر کے بھی آیا جو آسمان اور زمین کا خلا بھر گیا, اگر تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا اور توبہ کی تو میں سارے معاف کر دوں گا. اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. گناہ ہم سے ہیں, ہم کرنے والے ہیں, بہت سارے گناہ ہیں, اور جب تک زندہ رہیں گے کرتے بھی رہیں گے. لیکن گناہ کو گناہ سمجھ کر ہی کریں. حرام کو کبھی حلال بنانے کی کوشش نہ کریں. رسول پاک علیہ السلام کی کسی سنت کا کبھی مذاق نہ اڑائیں, کبھی دین کا مذاق نہ اڑائیں, کبھی اللہ کی منع کردہ چیز کو حلال کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ وہ جرم ہے جس جرم کی وجہ سے اللہ نے یہودیوں پر لعنت کی. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود, اللہ یہودیوں پر لعنت فرمائے. تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے, لعنت کرنے والے کون ہیں؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑی کسی کی دعا نہیں ہے. بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل گئی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بد دعا بھی کسی کی نہیں ہے. اس بندے سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بد دعا کا کلمہ نکلا ہو. لعن اللہ الیہود, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ یہودیوں پر لعنت کریں. ساتھ وجہ بیان فرمائے کیوں. لما حرم اللہ شحومہا, جب اللہ نے ان پر چربی کو حرام کر دیا, حکم آیا کہ یہودی چربی استعمال نہیں کر سکتے, چربی ان پر حرام کر دی گئی. اجملوہ ثم باعوہ فاکلوا ثمنہ, انہوں نے اس چربی کو پگھلا کر گلا کر اس کا تیل نکال کر پھر اس کو بیچنا شروع کیا. کہ ہم چربی تھوڑی کھاتے ہیں, ہم چربی تھوڑی کھا رہے ہیں, ہم تو تیل کھا رہے ہیں اور تیل کو بیچ کر اس کی قیمت کھا رہے ہیں. اس طریقے سے جب اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا, انہوں نے اس کو بدل کر, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ان پر لعنت کرے. حرام کا مطلب تو یہ تھا کہ اس کا ہر طرح سے استعمال حرام ہے, لیکن انہوں نے اس کا تیل نکالا, اس کو بیچا, اس کی قیمت کھائی. اللہ ان پر لعنت فرمائے. اس لیے کبھی بھی یہ جرم ہمارے اندر سے نہ ہو کہ ہم کسی گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں. گناہ ہم سے ہیں, اس پر توبہ استغفار کریں. اس سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہوتی ہے اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کبھی کبھی ایمان سے بھی بندہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے.
جو کچھ ہم نے کہا اللہ ان ساری باتوں پر عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب